جو ہمارے ہندوستان میں دین کا مرکز ہے وہ دیوبند ہے ماشاءاللہ. اور ہم اپنے علماء کرام پہ ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے سلجھے ہوئے علماء کرام دیے ہیں ماشاءاللہ قابلین. شہر سہارنپور کے اندر بھی اگر ایسے لوگ موجود ہیں جن کا وقت تبلیغ میں نہیں لگا ہے تو پھر ہم شہر سہارنپور میں کر کیا رہے. محرومی کی بات ہے, یہ بات حقیقت ہے, لگنا چاہیے. جہاں سے اللہ نے کام لیا ہے جو بھی آپ کو سلیقہ آیا ہے وہ تبلیغ کی وجہ تبلیغ سے کے ذریعے آیا الحمدللہ. زندگی جو تبدیل ہوئی ہے وہ تبلیغ سے ہوئی ہے. ایک واحد ہی ایسا راستہ ہے دنیا میں جو ہماری زندگی تبدیل کر سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. کیا نام بھائی؟ عبد الرحمن. جی سیم اچھا عبد الرحمن ادھر بھی ماشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا صاحب, دراصل آپ پوچھ رہے ہیں نا کیا کس وجہ سے بات ہو رہی ہے, کس موضوع بات ہو رہی ہے؟ موضوع ہمارا یہ بیدار کرنا, جی انسانیت کو بیدار کرنا, ظلم سے توبہ کرانا اور مظلوم کا ساتھ دینا, بے شک, جو مجبور بے سہارا اسے پروموٹ کرنا کہیں نہ بے کہیں, شک. یہ ہمارا مقصد ہے. جی اور سب سے پہلے اس میں ابتدا ہوتی ہے ہم مسلمانوں کلمے کے ساتھ, بے وہ شک. سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح, ماشاء اللہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بے شک. جی. اچھا, رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول اور نبی میں یہ فرق ہے, رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص ہوتے ہیں. رسول جنہیں رسالت ملی ہوتی ہے انہیں رسول کہتے ہیں. جنہیں رسالت ملی ہوتی ہے انہیں رسول کہتے ہیں. باقی سب نبی ہیں, 4 ہی شاید رسول ہیں, 4 ہیں یا میری معلومات میں, کیونکہ اتنا تو نالج ہے نہیں. اللہ کے راستے میں وقت لگایا تھوڑا بہت. قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں میں, قرآن میں پڑھے. قرآن نہیں پڑھا ہوا. 40 دن لگے ہیں زندگی میں. ایک بار ماشاءاللہ جب صحیح داڑھی رکھ لی تھی. اچھا, ایک بار جی وقت لگایا. جی ایک بار وقت لگا. قرآن نہیں پڑھے ہیں. قرآن نہیں پڑھا ہوں میں. تو جو بھی آپ کو سلیقہ آیا ہے جی وہ تبلیغ کی وجہ سے تبلیغ کے ذریعے آیا الحمدللہ. زندگی جو تبدیل ہوئی ہے وہ تبلیغ سے ہوئی ہے. ایک واحد ہی ایسا راستہ ہے دنیا میں جو ہماری زندگی تبدیل کر سکتا ہے, جو اسپیشل ہم جیسے لوگوں کے لیے بنا ہے جنہیں مدرسے میں نہیں جا سکتے یا کہیں پہ نہیں جا سکتے. تو یہ اللہ نے ایک اپنے بندوں کے ذریعے ایسا راستہ کھلوایا ہے کہ ماشاءاللہ اس سے اصلاح ہوئی ہے. کافی امت کی اصلاح ہوئی ہے. جو ہمارے ساتھ کے دوست تھے کافی حد تک ماشاءاللہ بدلاؤ آیا ہے. بہت زیادہ ماحول میں تبدیلی آئی ہے. اس چیز سے تبلیغ سے بہت کافی تبدیلی آئی ہے ہم لوگوں کے اندر, جو بات ہے. اچھا, تبلیغ کا فل فارم کیا ہے؟ تبلیغ کا فل فارم یہی ہے کہ اپنے ایمان اپنی ذات سے عمل کرنا ہے اور اپنے ایمان والے بھائی کو اس کی دعوت دینا ہے. تبلیغ کا مطلب ہے تبدیلی. تبدیل کا مطلب ہے اپنے اندر تبدیلی لانا. اصل ہے جی اصل جو ہے تبلیغ ہی اصل ہے, کیونکہ تمام نبیوں نے تبلیغ ہی کی ہے دنیا میں. آگے 1.25 لاکھ نبی جو اللہ نے بھیجے ہیں وہ کلمے کی دعوت کو لے کے دنیا میں آئے ہیں. تو اصل جو ہے تبلیغ وہ ہے ام الاعمال ہے. تمام اعمال کی ماں ہے تبلیغ. تبلیغ سے ہر اعمال زندہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تبلیغ کے ذریعے ہر اعمال زندہ ہوتا ہے. جی. اچھا, تبلیغ کے بارے میں آج کل کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, بھائی تبلیغ ایسی ہے, تبلیغ ویسی ہے. اچھا, تبلیغ ہم کہتے ہیں بھائی تبلیغ نبیوں کا کام ہے. جی سبھی کہتے ہیں, بالکل. اور ہم نے سنا بھی پڑھا بھی ہے. پڑھا بھی ہے بالکل. لیکن تبلیغ کے بارے میں اسپیشل بھی بات یہ ہے کہ جو نبیوں نے جو تبلیغ کی ہے وہ تو غیر مسلموں کے اوپر تبلیغ کری ہے, اور جو ہم تبلیغ والے ہیں یہ مسلمان ساتھ میں تبلیغ کرتا ہے. تو نبیوں کی تبلیغ میں اور ہمارے تبلیغ میں فرق ہو گیا. بہت زمین آسمان کا فرق ہے حضرت. دیکھیں تبلیغ جو ہے ہمارے آقا کے صدقے طفیل میں اللہ نے ایک کام اس امت کو دیا ہے. پچھلی کسی امت نے یہ کام نہیں کیا. یہ کام نبی کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ یہ کام نبیوں سے لیا کرتے. لیکن آپ کے صدقے طفیل میں, کیونکہ آپ نے کہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کے برے کو برائی سے روکتے رہو اور اچھائی کی طرف لاتے رہو. تبلیغ اصل جو ہے تبلیغ کا کیا مطلب ہے, اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے ہم نے, کیونکہ یہ کام اسی امت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کہ نبی کے صدقے طفیل سے یہ کام اللہ نے اپنے نیک بندوں سے لیا ہے. تبلیغ کے ذریعے آج ماشاءاللہ واحد پوری دنیا میں تبلیغی جماعت ایک ایسا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مطلب جو حج ہوتا ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا جو جلسہ اجتماع ہے نا دنیا میں تو تبلیغ ہے حج کے بعد ماشاءاللہ. اور اللہ نے آج یہ کام 150 ملکوں میں ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص کے فکر لینے سے, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص کی فکر لینے سے آج اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں کام چلا رکھا ہے. اگر ہم بھی اس چیز کی فکر لیں اور اس دعوت کے مبارک کام کا دامن تھامیں مضبوطی سے, تو انشاءاللہ بہت بدلاؤ آ سکتا ہے. بہت زیادہ بدلاؤ آ سکتا ہے اگر ہم کوشش کریں تو. اصل کیا ہے, آج ہم مسجدوں سے بالکل غافل ہو گئے. اور یہ کام اللہ نے, جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس وقت کے عالموں کہ آپ کیا چاہتے ہو اس کام سے, کہ میں شہرت نہیں چاہتا,
दौलत नहीं चाहता, इज्जत नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी जिस सतह पे उम्मत को छोड़ के गए थे, ये उम्मत उसी सतह पे आ जाए। तो असल तो ये है कि तबलीग जो है नहीं वो असल है। अगर हम तबलीग करेंगे तो हमारा खुद का ईमान बनेगा, असल तो खुद का ईमान बनेगा, उसके बाद हमारे ईमान वालों भाई तक वो बात पहुँचेगी। असल तो खुद का है, तबलीग जो है वो खुद के लिए है कि अगर मैं नमाज से गाफिल हो रहा हूँ तो मैं उस अमल की दावत दूँ खूब तबीयत से कि भाई नमाज पढ़ो। वो पढ़े ना पढ़े अल्लाह उसे हिदायत देगा, मेरा पढ़ना आसान होगा। असल तो तबलीग अपने लिए है। अच्छा, मतलब माशाल्लाह पर तबलीग के बहुत सारे फायदे गिनाए अल्लाह हैं। का शुक्र है जी। चलिए, अच्छा, अमाल के अंदर जो सबसे बेहतर अमल है वो है नमाज। नमाज क्यों जी? बेशक, जी, बेशक, गलत सही? बेशक। नमाज है। भाई नमाज के बिना तो ना कोई तबलीग अमल किसी काम की है, कोई नहीं है। ना रोज़ा किसी काम का है, ना, क्योंकि पैगम्बर ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक। नमाज है, नमाज है। बेशक बेशक। और हम नमाज गाफिल तो- किससे हैं? नमाज से गाफिल सबसे ज्यादा, नमाज से गाफिल है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हो रहा है इस टाइम तो। सबसे ज्यादा नमाज से गाफिल है, सबसे ज्यादा। नमाज की तरफ उम्मत कहते हैं हमारे उलमा किराम 5 या 6% नमाजी हैं उम्मत के अंदर, इतने गाफिल नमाज से हैं जिसकी कोई। अच्छा, ये नमाज कैसे मजबूत होगी? तबलीग के जरिए ही मजबूत होगी। जितना नमाज के बारे में खुलासा किया जाएगा कि नमाज से असल गाफिल क्यों है, क्योंकि उसका फ़ायदा को हमें नहीं पता कि नमाज से फ़ायदा क्या है। जिस चीज़ का इंसान फ़ायदा हो दुनिया में उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा। नमाज से क्यों गाफिल है? क्योंकि नमाज से जो फ़ायदा है वो यकीन, उसका यकीन कमज़ोर है। असल ईमान का जो दूसरा नाम है वो यकीन है। यकीन हमारा बहुत कमज़ोर है हज़रत। अच्छा, जैसे क्या नाम, हमने अमाल की बात की है और सबसे बेहतर जो अमल है अमाल के अंदर वो नमाज है। नमाज है बेशक। नमाज का असल फ़ायदा क्या है? बाबा से पूछेंगे। नमाज का मतलब यह है कि एक तो बुराई से रोकती है, नंबर पहला तो यही है, नमाज बुराई से रोकती है। बुराई से। है मैं नंबर पर है नहीं, एक रोजी हलाल की मिलती है, बेशक। पूरे पूरे बैठने से दिल को सुकून मिलता है। नमाज इसलिए सबसे जरूरी नमाज है। और अल्लाह की रज़ा का, अल्लाह के कुर्ब का सबसे करीबी मांगने का जरिया है। जो है अल्लाह से, बस नमाज नमाज और है। कुछ नहीं। अल्लाह से बराह रास्त लेने का जरिया जो है वो नमाज है। नमाज सबसे महबूब अमल है अल्लाह को, क्योंकि बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब जब होता है जब वो सजदे में होता है। मैंने सुना है अपने बड़ों से, अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब बंदा जब होता है जब वो सजदे में होता है। नमाज के जरिए सब कुछ मांग सकता है आदमी। चलिए, आपकी थोड़ी सी बात सीधी करते हैं बात को। जैसे क्या नाम आपने जिक्र किया बड़ों का, ये कौन? हमारे उलमाए किराम जो हैं, हमारे अकाबरीन जो हैं माशाअल्लाह, हमारे उलमाए देवबंद जो हैं, जो हमारे अकाबरीन हैं जिनसे अल्लाह ताला ने काम लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं जानता हूँ, मेरा इल्म ये है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मर्तबा हमारे उलमाए देवबंद को अल्लाह ताला ने दिया है, जो इज़्ज़त बख्शी है। जो हमारे हिंदुस्तान में दीन का मरकज़ है वो देवबंद है माशाअल्लाह। और हम अपने उलमाए किराम पे नाज है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने सुलझे हुए उलमाए किराम दिए हैं माशाअल्लाह, अकाबरीन। और भी जो मामले हैं, जो इधर बरेलवियत का मामला हो गया थोड़ा, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन उलमाए किराम दिए हैं। हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी बात को तस्लीम करना चाहिए और खुल के उनका साथ देना चाहिए। जहाँ हमारे उलमाए किराम खड़े हो जाएं वहाँ में उनके साथ होना चाहिए। अच्छा, बड़े से मुराद मैंने ये पूछा आपसे कि आपने उलेमा का जिक्र किया है, तो तबलीग वालों पे एक एतराज़ ये आता है स्पेशल में कि तबलीग वाले बड़ों का नाम लेते हैं, उलेमा का नाम लेते हैं। उलेमा से इन्हें बड़ी चिढ़ है। ये तो क्यों भाई? इस बारे में इल्म नहीं है हमें। नहीं, आपने मतलब आप तबलीग में नहीं गए? नहीं बहुत गए, कम, नहीं इसको कभी कभार 3 दिन लग गया। 3 दिन लग गए थे। और आप भी नहीं गए? यार, शहर सहारनपुर के अंदर भी अगर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका वक्त तबलीग में नहीं लगा है, तो फिर हम शहर सहारनपुर में कर क्या रहे? महरूमी की बात है। ये बात हकीकत है, लगना चाहिए। जहाँ से अल्लाह ने काम लिया है, काम शुरुआत यहाँ से हुई है। अच्छा, जो हमारी जो किताब है जिसे तबलीग वाले पढ़ते हैं, वो उस किताब का क्या नाम है? फ़ज़ाइल अमाल है, मुंतखब अहादीस है, और मेन तो 2 किताबें यही हैं, फ़ज़ाइल अमाल है, मुंतखब अहादीस है, और 1-2 किताब और हैं उसका मेरे नाम, और जी हयातुस सहाबा है माशाअल्लाह, जो बाद में पढ़ी जाती है। ये जो हमारी जो फ़ज़ाइल अमाल और मुंतखब हदीस है, ये टॉप लेवल पे आती है। टॉप लेवल पे आती है माशाअल्लाह, क्योंकि एक्यूरेट 100% ही बिल्कुल सही हैं। इनका कोई माशाअल्लाह तोड़ नहीं है, इनमें कोई कमी नहीं है। जो हमने अपने उलमाए किराम से सुना है, ये माशाअल्लाह मुस्नद किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है, जैसे तबलीग में जाते हैं लोग, उनकी इस्लाह नहीं हो पाती है, लोग उस पर फिर भी तंज कसते हैं, भाई बंदा तबलीग में गया था। जबकि अगर कोई बंदा हॉस्पिटल गया और वहाँ जाकर ठीक नहीं हुआ तो वाकई में गलती निकालते डॉक्टरों की हैं। तो तबलीग में जाने के बाद भी अगर कुछ लोग अपनी गफलत से बाज नहीं आ पा रहे हैं, जहालत से दूर नहीं हो पा रहे हैं और अपनी जो गफलत उसके अंदर उसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे? ऐसे लोगों का असल यही है कि देखो, हमें सिखाया जाता है कि असल जो है मानना है। जिसने मान लिया, मानने का मुसलमान है। जैसे
ہمارے جو ساری ذمہ داری ہوتی ہے تبلیغی جماعت کے امیر پہ ہوتی ہے. امیر کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے, اور جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی ان نے اللہ, اصل تو ہے وہ اطاعت ہے. کچھ لوگ تبلیغ میں زیادہ تر طبقہ ہو جاتا ہے, میں نے میرا وقت لگایا ہے, جن پہ کچھ نہیں آتا بیچاروں پہ, اور 4 مہینے 40 دن لگے, اس کے بعد وہ اس لائن سے ہٹ گئے. یعنی اس لائن سے جڑے رہنا ہے. اصل غفلت جو ہے, شیطان سب سے زیادہ محنت کرتا ہے تبلیغ والوں پہ کہ یہ خود تو بچ رہا ہے, یہ اوروں کو بھی بچا رہا ہے. اصل مسئلہ ہے اصلاح تو وقت لگتا ہے اصلاح ہونے میں. حضرت اصلاح کرنے میں, موجودہ وقت میں اصلاح کرنا ایسا ہے, میں نے بڑوں سے سنا ہے, جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا کتنی تکلیف ہوتی ہے, ایسے ہی اپنی اصلاح کرنے میں یہ حال ہے, یہ مسئلہ ہے. اچھا, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ نا زیادہ جو شیطان محنت کرتا ہے تبلیغ والے محنت والوں پہ کرتا سب سے ہے. زیادہ ایسا کیوں؟ ایسا یوں ہے کیونکہ تبلیغ والے جو ہیں وہ اصل تو خود بچ رہے ہیں, کیونکہ ام الاعمال ہے, سارے اعمال زندے ہوں گے. میں تبلیغ میں لگا, مجھے قرآن کا شوق بھی چڑھا, ذکر کا ماشاءاللہ شوق چڑھا, اور اپنے علماء کرام کے پاس سہارنپور میں آنا جانا بھی ہوا. تو اصل شیطان تبلیغ والوں کے لیے تو یہ کہتا ہے کہ میں تو یہ روکنے کے لیے زمین میں گڑ جاؤں گا, کیونکہ تو اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہے, تو اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی اصلاح کر رہا ہے, اس لیے میں تیرا بڑا دشمن ہوں. شیطان بڑا دشمن اس لیے ہے. اچھا, آپ کی ماشاءاللہ بات اور نالج جو ہے نا یہ بتا رہی ہے, اگر بندہ تبلیغ میں وقت لگاتا رہے تو انشاءاللہ اس کے اندر انشاءاللہ ایک رنگ آتا ہی رہے گا انشاءاللہ اس کے اندر. سوال ہمارا آپ سے تبلیغ کے متعلق ہی ہے. جو لوگ تبلیغ میں بیٹھتے ہیں اسپیشل وہ لوگ جانتے ہیں, کیونکہ جو ٹچ رہتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں ماشاءاللہ جانتے پہچانتے رہتے ہیں. شیطان نے کبھی ہے نا کسی انسان سے ایک سوال کیا تھا, کیا نا میں تیرے انسان نے شیطان سے سوال کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو تاکہ میں تمہارے جیسا بن جاؤں. جی یہ بات جانتے سنیے, بات؟ جی یہ بات سنیے میں نے, بڑی گہری بات ہے کہ ایک تو جھوٹ بولنا عام شروع کر دو, جھوٹ بولنا شروع کر دو. یہ بات سنی تھی میں نے. ایک تو میرا صاحب میرے جیسا بننا ہے, ایک تو جھوٹ بولنا شروع کر دو, اور نماز سے غافل ہونے کے لیے کہا تھا. ایسا ہی کوئی میں پکا یاد لیں گے, سنی ضرور ہے حضرت میں بات. آپ تو اسے واضح کر دیتا ہوں بات, جس میں فرمایا گیا اگر تو میرے جیسا بننا چاہتے ہیں, وہ یہ کہہ رہا کہ آج تک ایسی خواہشات کسی نے کی ہی نہیں ہے. یار تو کیسا انسان ہے کہ مجھ سے ایسے سوال پوچھ رہا کہ میں تیرے جیسا نہیں شیطان بن جاؤں. تو یہ فرمایا کہ تو ہے نا جھوٹ بولنے میں دیر نہ کر, بالکل, اور دوسرا قسم کھاتے ہیں بالکل نہ ہچکچا, بالکل نہ اس کی تو میرے جیسا بن جائے. تو اس بندے نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد 2 کام ہی بالکل نہیں کرنے کا. کہنے لگا میں نے بھی تیرے جیسا چالاک انسان آج تک نہیں دیکھا ہے, اور انسان کے بچوں کو میں آج کے بعد نصیحت نہیں کروں گا. چلیے ماشاءاللہ, آخری سوال ہمارا بس یہ ہے آپ سے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب ماشاءاللہ جانتے ہیں, کہ جس انسان کو 4 چیزیں مل گئی دنیا اور آخری تمام بھلائیاں اس کو مل گئی, وہ 4 چیزیں کیا؟ ایک تو شکر کرنے والی زبان, ایک صبر کرنے والا جسم, صبر کرنے والا دل. شکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل, اور نیک سالے بیوی ہے, اور آخری ہو رہا ہے, وہ تندرست بدن. ایسے میں نے کچھ سنا ہے, پکا یاد نہیں ہے. ابھی کنفیوز ہو رہے ہیں نا. جی چلیے ماشاءاللہ. اچھا, جو ہمارے فیرنس ہیں, دیکھنے والے آڈینس ہیں, یہ سوال ہمارا ان کے ساتھ میں, بھائی نے تھوڑا اوپر نیچے کیا ہے بات, تو انشاءاللہ آپ اس بات کو ڈائریکٹ بتائیے کہ پیغمبر نے فرمایا جس انسان کو 4 چیزیں مل گئی دنیا اور آخری تمام بھلائیاں مل گئی, وہ 4 چیز کیا ہے؟ کمنٹ باکس کے ذریعے سے آپ ہم تک ضرور پہنچائیے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم.